السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، رمضان کے 20 دن گزر چکے اور باقی جو 9-10 دن ہیں وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ وقت کی ایک عجیب کوالٹی ہے کہ وقت کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بالکل وقت کی مثال برف کی مانند ہے۔ برف اگر پڑی رہے گی تو ضائع ہو جائے گی، پگھل جائے گی۔ اگر اس کو وقت پر استعمال کر لیا تو اس سے بہت سے کام بن جائیں گے۔ بعین ہی وقت کی جو دولت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے برف کی مانند ہے۔ جس طرح برف پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، اس طرح وقت بھی گزر کے ختم ہو جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اپنے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ صرف جنت میں جانے کا ذریعہ کافی نہیں ہے، جنت میں اونچے درجات کا بھی ذریعہ بناتے ہیں۔ کہتے ہیں جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی بات کا غم اور افسوس نہیں ہوگا، ہاں البتہ ایک افسوس رہے گا کہ کاش دنیا میں اور عمل کر لیتا اور آگے بڑھ جاتا اور اللہ کے حکموں کو مان لیتا۔ یہ افسوس بہرحال جنت کے اندر بھی رہے گا، تو اللہ پاک ہمیں اس افسوس سے محفوظ فرمائے۔ جنت کے 100 درجات ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن کو بڑے درجات ملیں گے انسان پھر کتنا افسوس کرے گا کہ میری زندگی میں رمضان آیا تھا، کاش میں اس کو اور بہتر استعمال کر لیتا۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح دن رات موسم اور زمانے اب بنائے ہیں، ان زمانوں کے اندر اللہ نے خود ہی برکتوں کی تعداد بھی بتا دی۔ کچھ زمانے ایسے ہیں اور کچھ مکان ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ اپنی رحمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جس طرح عام دنوں کے اندر جمعہ جو ہے وہ سب سے افضل ہے، سید الایام ہے، اور پھر سارے سال کے اندر رمضان افضل ہے۔ یہ اوقات کی بات ہو رہی ہے۔
اور پھر رمضان کے اندر بھی چلتے 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 جو آخری عشرہ ہے، جو آج شام سے شروع ہو رہا ہے، وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ اور اس کے اندر بھی اگر کوشش کی جائے تو پھر جو شب قدر ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ شب قدر ایک عجیب چیز ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے، میں نے جو سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ شب قدر کے بارے میں پوری سورہ اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام کے ساتھ نزول اس کا فرمایا ہے، کہ تاکہ لوگوں کو اس نعمت کا، اس کا علم ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بھی اللہ رب العزت انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، زیادہ غور سے سنیں اور سمجھیں کہ بڑی ہی اہم بات ہونے والی ہے، تو وہاں پہ فرماتے ہیں وما ادراک۔ یہاں بھی یہی اسلوب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو شب قدر کا پہلا اعزاز تو یہ ہے، اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ امت اتنی خوش نصیب ہے کہ وہ کلام جو اللہ کا کلام ہے براہ راست، جس کو اللہ سے نسبت ہے اور جس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، وہ اس امت کے پاس محفوظ ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی جس کی نسبت اللہ سے ہو، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور وہ چیز آپ کے پاس ہو، آپ کے گھروں کے اندر ہو، آپ کے سینوں کے اندر ہو، بہت بڑی نعمت۔ اور نسبت سے کہتے ہیں حیثیت بدل جایا کرتی ہے، کیوں جی ایسے ہوتا ہے نا، نسبت سے حیثیت بدل جاتی ہے۔ ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگتی ہے، ایک اینٹ مسجد کی محراب میں لگتی ہے تو اینٹ ہی نا، لیکن نسبت سے اس کی حیثیت بدل گئی۔ تو بیان ہی یہ جو اوقات ہیں، اس وقت جو اوقات چل رہے ہیں، ان کی نسبت رمضان سے ہے، ان کی نسبت قرآن مجید سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ اب شب قدر کیا ہے؟ قدر کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو ہے کہ بڑی اہمیت والی رات، بڑی قدر والی رات، بڑی ویلیو والی رات، اور دوسرا ہے تقدیر والی رات، تقدیر کے فیصلے کرنے والی رات۔ یعنی اس رات میں اللہ رب العزت جو ہے تمام امور کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر جو امور ہونے ہیں، طے پانے ہیں، جتنے بھی، جس قدر بھی، جہاں بھی، جس طرح بھی، وہ تمام فیصلے فرما کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ، فلاں فلاں مقام پر، فلاں فلاں وقت پر یہ امور سر انجام دینے ہیں۔ تو شب قدر کے اندر اگر اس لمحے جب اللہ یہ فیصلہ فرما رہا ہو، تو اگر کوئی بندہ اس لمحے سر بسجود ہو، اللہ کے حضور کھڑا ہو، تو اللہ اس کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ لازمی کرے گا۔ تو میرا بندہ جو ہے متمنی ہے، میرا بندہ جو ہے طلب رکھتا ہے۔ میرے دوستو، طلب دکھانی پڑتی ہے۔ جب تک انسان طلب نہیں دکھاتا تو آگے کچھ ملتا نہیں ہے۔ ایسے ہوتا نا، یعنی بکری کے تھنوں کے اندر بھی دودھ تب آتا ہے جب بکری کا بچہ طلب دکھاتا ہے، اس کی طرف بھاگ کے آتا ہے، تو بکری کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ تو یہ طلب ہے، یہ ہماری طلب ہے جس پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ کتنی طلب، کتنی چاہت، کتنا شوق ہے ہمارے اندر، اللہ اس کے مطابق ہمارے لیے فیصلے فرمائے۔ اور فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے یہ 1000 کا لفظ جو ہے، اس کے بھی مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ 1000 کا مطلب 1000 ہی ہے، اور دوسرے مفسر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کثرت ہے، اور یہ کثرت بے شمار بھی ہو سکتی ہے، یعنی محاورہ ہے بہت زیادہ، بے شمار۔ تو محاورتاً استعمال کیا ہے کہ اللہ بے شمار عطا فرماتا ہے، اور وہ بندے کی خلوص پر بندے ہر بندے کا الگ فیصلہ ہوگا کہ کس بندے کو کتنا عطا ہونا ہے، یہ اس سے خلوص پہ ہے، کس نے جھولی کس طرح پھیلائی، کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ فقیر ایک ہی طرح کے آتے ہیں، جھولی پھیلانے سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، شام کو ہمارے ایک فقیر آتا ہے، وہ روزانہ یہ آواز لگاتا ہے، جی سارے نبی تیرے در کے سوال، آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑی اچھی لگتی ہے اس کی آواز۔ اب اس کا انداز ہے، ایک جھولی پھیلانے کا انداز ہے، اور میں منتظر رہتا ہوں کہ شام کو یہ آواز آئے گی، ایک اس کی انداز ہے۔ تو جھولی پھیلانے کے انداز سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ کس نے کس طرح مانگا۔ مانگتے تو سب ہیں، مانگنے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کے انداز جو ہیں وہ انبیاء سے سیکھنے چاہیے،
انبیاء سے، قرآن مجید نے انبیاء کی بے شمار دعائیں جو ہیں وہ بیان کی. اور کیا ہوتا کیا ہے کہ انبیاء اپنا مسئلہ اللہ کے حضور بیان کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بس مسئلہ بیان کر دیا، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ مولا تو جو بھی فیصلہ فرما دے. پھر اللہ اپنی شان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں. جب بندہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دے دے تو اس کو محدود کر دیا. اپنا مسئلہ بیان کر دیجئے، اس کے بعد چھوڑ دیجئے. ارحم الراحمین ہے، مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، وہ پھر اپنی شان کے مطابق فیصلہ فرمائے کہ یا اللہ تیرا علم جو ہے ہمارے سوال سے کہیں زیادہ ہے، میرے مولا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما. تو یہ شب قدر جو ہے اصل میں جھولیاں پھیلانے کی رات ہے کہ مولا مہینہ گزر گیا، 20 دن گزر گئے، 22 دن گزر گئے، آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، پتہ ہے نا، یعنی 21ویں رات ہے آج. یعنی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29. اس میں زیادہ امکان ہے 27 کا، لیکن باقی راتیں بھی ہو سکتی. یہ آج سے شروع ہو جائے گی، یعنی آج 21ویں رات ہے. اور شب قدر میں کرنا کیا ہے، یہ بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں ہمارے ہاں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ. اس میں 3 باتیں آتے ہیں. پہلے آتا ہے من صام، جس سے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. پھر آتا ہے من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. پھر تیسرا آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے لینے کی نیت سے کھڑا ہوا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. میں نے عرض کیا نا، اس کے لیے کوئی خاص شکل بنانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے دلوں کا معاملہ ہے. اور اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے کس نیت کے ساتھ کھڑا ہوا. مغرب سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے لیلۃ القدر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور کہاں تک؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر تک اس کا وقت جو ہے باقی رہتا ہے. ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ کوئی خاص ساعت ہوتی ہے، کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، خاص گھڑی نہیں ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے. قرآن مجید بڑا واضح ہے اس میں کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری کی پوری رات خیر و برکت ہے، پوری کی پوری رات رحمت ہے، پوری کی پوری رات عافیت ہے. یہ برکتیں پوری رات کے لیے ہیں. پوری رات کے اندر کوئی بندہ جس لمحے بھی اس نیت کے ساتھ ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا تو اللہ اس کو محروم نہیں فرمائے. اس در سے کوئی خالی نہیں آتا. جھولیاں پھیلا لو، اس در سے خالی نہیں آتا. اور اعتکاف جھولی پھیلانے کی اگلی قسم ہے. ایک تو روزہ ہے نا، اور پھر روزے کے اندر اعتکاف، یہ جھولی پھیلانے کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے بندہ تیرے در پہ ہی آ پڑا کہ مولا میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، اب تو تیرے در پہ پڑا ہوں، اب تو محروم نہ فرما. اور یقیناً اللہ محروم نہیں فرمائے. ایک ماں نے اپنے بچے کو مارا، جا دفع ہو جاتے ہی غصے میں کہہ دیتی ہے اور کان سے پکڑ کے باہر نکال، چل دفع ہو جا، دوبارہ نہ آئی، اتنا بڑی ہوں. اب بچہ روتا روتا گھر کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا. اماں دروازہ بند، غصے میں واپس آ گئی. اب بچہ وہاں بیٹھا رہا. ماں نے کہا کہ دفعہ ہو جائے گا، خود ہی آ جائے گا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا. ماں نے پتہ نہ کیا. اب تھوڑی دیر کے بعد بچے کو نیند آ گئی، سیڑھیوں پر ہی سر رکھ کے سو گیا. اب ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، دیکھا بچہ سیڑھیوں پہ سویا ہوا ہے. ذرا تصور کریں کیا حال ہوگا آپ کا. اس ماں نے صدقے واری آ کے بچے کو اٹھایا، پیار کیا، گلے سے لگایا اور کہا میں تیرے صدقے واری، مانگ جو مانگتا ہے. کیوں کہ بچہ اسی در پہ بیٹھا رہا، بھاگا نہیں. ماں تو نے نکال بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اس در سے بھاگوں گا نہیں. تو اعتکاف والے یہ کہتے ہیں مولا ہم اس در پہ آ گئے ہیں، اب اس در پہ بیٹھے ہیں، جائیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے. تو اللہ اس کو محروم نہیں فرماتا، نیتوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے. تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 دن 9 یا 10 دن باقی ہیں. آج شام سے وہ اوقات شروع ہو رہے ہیں جن پہ اللہ کی رحمت سب سے عروج پر ہوتی ہے.
یعنی پورے سال کے اندر سب سے عروج پہ جو رحمتیں ہیں وہ یہ 10 دن کا عشرہ ہے، یا وہ 9 ذی الحج ہوتا ہے اور یا یہ عشرہ ہے، یہ 10 راتیں ہیں، یہ 10 دن ہیں۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں تو حضور کا حال عجب ہو جاتا تھا۔ فرمایا یوں تو سارا سال ہی آپ کی جو صحاوت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن رمضان کے اس عشرے کے اندر تو آندھی کی طرح تیز ہو جاتی تھی، اور پھر خود ہی نہیں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی کہتے بھائی اٹھو، اٹھ جاؤ، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنی پوری ایک لسٹ بنایا کرتے۔ آج اگر شام میں کوئی ٹائم آپ کو مل جائے تو بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں کہ مولا میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ہر بندے کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ موت ہے، زندگی نہیں ہے۔ ذرا اس کو ضرور اس کے اندر دھیان میں رکھیے کہ مولا میرا سب سے بڑا مسئلہ موت ہے، اور موت تیرے اختیار کے اندر۔ کائنات کا کوئی فرد بھی نہیں جانتا کہ کب، کس طرح، کہاں موت آئے گی، تو مولا تم موت کے وقت میرے حال پر رہیں فرمانا، ایمان نصیب فرمانا۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے، جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا موت کے وقت، گویا اللہ نے اس کو بڑا اعزاز نصیب فرما دیا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ گیا۔ تو آج وہ لسٹ بنائیے بیٹھ کے اپنے مسئلوں کی۔ پہلا مسئلہ یہ رکھیے، اس کے بعد باقی مسئلے بھی ہیں، باقی بھی اللہ نے حل فرمانے ہیں، اور پھر رات کو 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات وہ کسی تنہا جگہ لسٹ لے کے کھڑے ہو جائے کہ مولا میرے یہ مسئلے ہیں، اور تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مولا میں نے فلاں سے کہا اس نے بھی حل نہیں کیا، میں نے فلاں سے کہا اس نے بھی حل نہیں کیا، میں نے یہ کوشش کی مالک وہاں بھی ناکام ہو گیا، میں نے اپنی ساری کوششیں لگا دی، ناکام و نامراد کھڑا ہوں، لیکن مالک تو ناکام و نامراد نہ لوٹا۔ اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دیجیے، اللہ پھر ان مسئلوں کو اللہ کی قسم ایسے حل فرمائے گا کہ انسان پھر دیکھتا رہ جاتا ہے یہ مسئلے کیسے حل ہو گئے، اور کس طرح حل ہو گئے، اور کہاں سے حل ہو گئے۔ مسئلوں کو حل کرانا سیکھو اللہ سے۔ انبیاء کا امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ انبیاء درمیانی واسطے کاٹ کر امت کو براہ راست اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ سے لینا کیسے ہے، انبیاء اصل میں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ سے لینا کیسے ہے۔ انبیاء اس امت کو، انسانوں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق سے ملاتے ہیں، مال سے ہٹا کر اعمال کی طرف متوجہ کرتے ہیں، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ سے لینا کیسے۔ یہ امت اللہ سے لینے والی تھی۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، اس امت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ امت تو 2 ہاتھ اٹھاتی تھی، وضو کرتی تھی، مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی اور اللہ سے لے لیتی تھی۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جہانگیر کے استاد تھے، جہانگیر ان کے پاس پڑھتا تھا۔ کسی بات پر بادشاہ سلامت جو ہے جہانگیر کا باپ ناراض ہو گیا ملا جیون سے، اور قتل کر دو، جاؤ پکڑ کے لاؤ، قتل کر۔ اللہ اکبر۔ اب جہانگیر استاد ہے، استاد کو بڑی فکر پیدا ہوئی، بھاگا بھاگا آیا کہ استاد جی میرے ابا جی نے یہ کہا کہ قتل کروا دو۔ کہا اچھا تیرے ابے نے یہ کہا، لاؤ میرا لوٹا، مصلی لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، کیا مان تھا اللہ۔ اب اس شاگرد لوٹا لایا، مصلی لایا، مصلی بچھایا، لوٹا دے کے مصلی بچھا کے اب باپ کی طرف بھاگا۔ اب باپ کی فکر پیدا ہوئی، پہلے استاد کی فکر پیدا ہوئی تھی، اب باپ کی فکر پیدا ہوئی کہ ابا جی استاد نے مصلی اور لوٹا منگوا لیا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنے میرے اس کو واپس لے، اس حکم کو میں واپس لیتا ہوں۔ یہ انداز تھے، یہ تعلق تھا اس امت کا اپنے رب کے ساتھ۔ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ بھی اللہ سے کہنا کہ مولا آج ہم کہاں کتنی دور چلے گئے، یا اللہ کون واپس بھیجے گا، آپ ہی واپس بھیجیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، سارے دنیا کے دل تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں، تو ان دلوں کو پھیر دے۔ اور ایک اور بات میرے محترم دوستو، آخری بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے آپ تو یہ پکی بات ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یقین ہے نا آپ کا، شیاطین قید ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ لیکن شیاطین قید ہونے کے باوجود گناہ ہو رہے ہیں نا، ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیے کون کون سی خطائیں ہو رہی ہیں، کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حساب لگا لیجئے کہ یہ گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہو رہے،
شیطان تو قید ہے، شیطان تو آج کل اللہ نے باندھ رکھا ہے، اس سے یہ اختیار واپس لے لیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس کے باوجود اگر کوئی خطا سرزد ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، نمازوں کے اندر سستی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، کم تولا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ فیصلہ کر لیجئے کہ یہ شیطان کا قصور نہیں ہے، آپ کے اندر کا نفس کا قصور ہے۔ یہ دو فورسز کام کر رہی ہیں پر، دو ہمارے پاس یہ دشمن ہیں ہمارے، شیطان بیرونی دشمن، اندرونی دشمن ہمارا نفس، ان دونوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ بیرونی دشمن کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے کنٹرول کر دیا رمضان کے اندر، اور اندرونی دشمن آپ کے ذمہ لگایا کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اب اگر جو بھی فہرست بنے گی وہ فہرست بڑی اہم فہرست ہے، کیوں کہ وہ فہرست آپ کو بتائے گی کہ شیطان کا اثرات نہیں تھا، اس میں میرے نفس کا قصور تھا، تو شیطان تو قید تھا۔ اب اس کے مطابق، ان فہرست کے مطابق پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے کہ یا اللہ میرا نفس جو یہ بھی تیری ہی مخلوق ہے، اب اس سے مجھے کون بچائے گا؟ مولا تو ہی بچائے گا۔ اب شیطان کو تو نے قید کر دیا، یا اللہ اس میں بھی میری مدد فرما، اس میں بھی میری مدد فرما۔ وہ میں نے آپ کو بے شمار دفعہ یہ واقعہ سنا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے پوچھا کہ برخوردار اگر تو راستے میں جائے اور راستے میں کتا پڑ جائے تیرے پیچھے کیا کرے گا؟ کہا کہ استاد جی ایک لاٹھی لے کے اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو ابن قیم فرماتے کہ بیٹا تو نے بڑی بات کہی، جی اور کیا کروں؟ کہا جب لاٹھی سے مقابلہ کرے گا تو پورا امکان ہے کہ کتا جیت جائے یا تو جیت جائے، تیرے ہارنے کے امکانات موجود ہیں، ایسا کام کر کہ جس میں ہارنے کے امکان ہی نہ ہو۔ کہا استاد جی وہ کیا ہے؟ کہا کتے کے مالک کو آواز دینا، اور وہ ایک دفعہ کہے گا کتا پیچھے ہٹ جائے گا، تجھے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ کہا کہ بیٹا اسی طرح دو کتے ہمارے ساتھ ہیں، ایک شیطان ہے ایک نفس ہے، اور ان کا مالک بھی وہی مولا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ ان کو آواز دینا کہ مولا ان کتوں کو میرے پیچھے سے ہٹا دے، وہ ایک دفعہ آواز دے گا تو مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا۔ تو جو بھی فہرست بنائی ہے، یہ فہرست بنا کر پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے کہ مولا میرا یہ مسئلہ ہے، یہ کتا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، یا اللہ تو ہی اس کو میرے پیچھے سے ہٹا دے۔ اگر خلوص ہوا دل کے اندر اور جھولی پھیلائی ہوئی، اور جھولی پھیلانے کا انداز میرے مولا کو پسند آ گیا، اللہ کی قسم اس کو اللہ آپ کے پیچھے سے ہٹا دے۔ اللہ میرے حال پہ برحم فرمائے اور آپ کے حال پہ برحم فرمائے۔ میرے محترم دوستو، 27ویں شب انشاءاللہ ختم قرآن پاک کی محفل ہوگی، یعنی اگلی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات شب جمعہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ یک نہ شد دو شد ڈبل ہو جائے گا ثواب انشاءاللہ۔ تو 27ویں شب یہ قرآن مجید کے ختم کی محفل ہوگی، اس میں انشاءاللہ العزیز جو ہے بڑے ہی ایک اہم شخصیت، بڑے اہم بزرگ تشریف لا رہے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب، جو پنجاب یونیورسٹی کے ایک عرصہ تک جو اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے ڈین رہے، اور شیخ زید اسلامک سینٹر یہ جو ہے اس کے ڈین رہے، بڑے اللہ والی شخصیت ہیں، اور آج کل گجرانوالہ گفٹ یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میرے اساتذہ میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی کچھ چیزیں میں نے ان سے بھی پڑھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ وہ اس محفل میں ضرور شرکت فرمائیے، اور اس میں اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو بھائی عباد صاحب تشریف فرما ہے، تو آپ ان کو جو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو بھائی عباد صاحب کو دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے ان اوقات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات جو اعتکاف فرما رہے ہیں وہ آج مغرب سے پہلے مسجد میں تشریف لیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔